شیطان کی تو کوشش ہے کہ وہ اس رشتے کو توڑوا دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشتے کو بچا کر کے رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر شوہر کوئی نہیں گزرا ہے۔ گھر والوں میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے۔ اہل بیت قرآن مجید میں گھر والی کو ہی کہا گیا، بیوی کو سب سے پہلے اہل بیت کہا گیا۔ قرآن مجید میں دو جگہ اہل بیت کا لفظ آیا ہے، دونوں جگہ بیویاں مراد ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ کے نبی کی بیویوں کو اہل بیت۔ نکاح جو ہے ہمارے دین میں وہ باقاعدہ ایک عبادت ہے، وہ محض کوئی رسم نہیں ہے، محض کوئی روایت نہیں ہے، وہ باقاعدہ ایک عبادت ہے۔ اور ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ جب ہم فقہ کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھتے ہیں یا حدیث کی ہی کتابیں اٹھا کر کے پڑھتے ہیں، تو جیسے نماز کا باب ہوتا ہے، روزے کا کی کتاب ہوتی ہے، حدیث میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا چیپٹر ہوتا ہے، حج کا چیپٹر ہوتا ہے، ویسے نکاح کا بھی ایک چیپٹر ہوتا ہے، نکاح کی بھی ایک بک ہوتی ہے۔ ہر حدیث کی کتاب میں، آپ بخاری لے لیں، مسلم لے لیں، ترمذی، سنن ابن ماجہ، جو کتب ستہ جن کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، 6 کتابیں جو صحیح ترین کتابیں، ہر کتاب کے اندر آپ کو نکاح کا چیپٹر ملے گا۔ یعنی نکاح ہمارے دین کا حصہ ہے باقاعدہ۔ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جب نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے تو اللہ کے نبی نے صرف نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے، بلکہ اس نکاح کو سنبھالنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ہم کیونکہ یہاں پر فیملی میٹرز پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو نکاح کو سنبھالنا باقاعدہ دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے اس میں کہ بندے کو نکاح کیسے سنبھالنا چاہیے، نکاح کے رشتے کو کیسے بچانا چاہیے۔ پچھلے درس میں یہ بات میں نے رکھی تھی کہ شیطان کی تو کوشش ہے کہ وہ اس رشتے کو توڑوا دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشتے کو بچا کر کے رکھو۔ تو اس رشتے کو کیسے بچانا ہے، اس کی نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں ہدایات موجود ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کی بہت تفصیلی ہدایات موجود ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو انسانی تاریخ میں دیکھنا ہو کہ سب سے اچھا شوہر کون ہے، ہر انسان جو ہے نا وہ ایک کسی زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پوری ہیومن جو ہے ہسٹری میں، انسانی تاریخ میں تو سب سے بہترین شوہر تلاش کرنا ہو کہ دنیا میں سب سے بہترین شوہر کون گزرا ہے، تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر مثال نہیں مل سکتی کوئی سی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر شوہر کوئی نہیں گزرا ہے۔ تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی اسوہ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نمازوں میں ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف روزوں میں ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادات میں ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ یعنی یہ ہمارے ایک مسئلہ ہے نا کہ جب بھی یہ سنت لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں سنت کا تصور کیا ہے، سنت کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ سنت کا کانسیپٹ ہے کہ بھائی ہاں نماز میں سنت ہے، روزے میں یہ سنت ہے، حج میں یہ سنت ہے، یا پھر تھوڑا بہت جو ہے وہ مسواک کرنا سنت ہے، ٹوپی پہنتے ہیں کہ ٹوپی پہننا سنت ہے، بلا شبہ سنت ہے۔ ان کے سنت ہونے کا ہم انکار نہیں کر رہے، عظیم ترین سنت ہیں، پر نبی کی سنتیں صرف عبادتوں میں نہیں ہیں، نبی کی سنتیں صرف ذاتی معاملات میں نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان میں بھی ہیں، رشتوں میں بھی نبی کی سنت ہے۔ یعنی نبی صرف عبادتوں میں ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، نبی معاملات میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ جس طرح ہم نمازوں میں یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ میری نماز نبی کی نماز کی طرح سے ہو، میرا روزہ نبی کے روزے کی طرح ہو، میرا حج نبی کے ساتھ حج کی طرح ہو، ویسے ہی ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایک منٹ جی اچھا ناظرین، میں ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ آواز آ رہی ہے شیخ میری؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی آواز آ رہی ہے شیخ میری؟ میرے یہاں سے ویڈیو کا سلو چل رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ہاں آواز آ رہی ہے، آواز۔ اچھا ایک منٹ۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح ہم نمازوں میں اللہ کے نبی کی سنت کی پابندی کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی کو اسوہ سمجھتے ہیں، ویسے ہی زندگی کے ہر معاملات میں، یعنی ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ کے نبی کی سنت کا کتنا پابند ہوں۔ ایک مسجد کے لیے، مسجد کا جو امام ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امام ہونے کی حیثیت سے اسوہ ہیں، ایک فوج کا سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی اسوہ ہیں، ایک دوست ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی اسوہ ہیں، باپ ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی اسوہ ہیں، نانا ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی سب اسوہ ہیں، اللہ کے نبی بھائی ہونے کی حیثیت سے بھی اسوہ ہیں، بیٹا ہونے کی حیثیت سے بھی اسوہ ہیں، ایک عدالت کے قاضی اور جج ہونے کی حیثیت سے بھی اسوہ اور آئیڈیل ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، اور اللہ کے نبی اپنی سیرت کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ اللہ کے نبی سے ایک بہترین اگزامپل ہیں، ایک بہترین نمونہ ہیں انسانیت کے لیے۔ تو جو بہت ساری اللہ کے نبی کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، اس میں سے ایک بہت پیارا پہلو اللہ کے نبی کی شخصیت کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر تھے۔ اللہ کے نبی شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی صلی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔
اور ہم کو یہ غور کرنا چاہیے، جیسے ہم نمازوں میں اس کی فکر کرتے ہیں نا کہ بھائی میری نماز نبی کی نماز کے موافق ہو، میرا روزہ نبی کے روزے کے موافق ہو، میرا حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی طرح ہو، ویسے ہی ہم کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میں ویسا شوہر بنوں جیسے اللہ کے نبی شوہر تھے. یعنی جیسے نماز میں نبی کی سنتوں کی اتباع کرتے ہیں، ویسے گھر میں بھی اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع کرنا چاہیے. جیسے نماز میں اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہیں، ویسے سماج میں بھی اللہ کے نبی کی اتباع کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو تو مانتے ہیں، سماج میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو نہیں مانتے. ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ میں پڑوسی ہونے کی حیثیت سے جو میرا رویہ، میرا سلوک، میرے اخلاق میرے پڑوسی کے ساتھ ہیں، اس میں نبی کی سنتوں کو کتنا فالو کرتا ہوں. ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے اپنے چھوٹوں کے ساتھ جو میرا رویہ ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو میرا سلوک ہے، اس میں اللہ کے نبی کی سنتوں کا کتنا پابند ہوں. ایک جو ہے وہ ایک باپ بننے کی حیثیت سے میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کی سنتوں کو کتنا پابند ہوں. ایک اگر ہم کسی ادارے کی سربراہی اگر میرے ہاتھ میں آ گئی ہے تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو میں سلوک کر رہا ہوں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کتنا پابند ہوں. اللہ کے نبی کی سنتیں صرف عبادتوں میں نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی سنتیں زندگی کے ہر پہلو میں. شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی کی زندگی بہترین زندگی ہے. اللہ کے نبی کی ایک نہیں 9 سے زائد بیویاں، یعنی بیک وقت تو اللہ کے نبی کی 9 سے زائد 9 بیویاں تھیں. اللہ کے نبی نے سب کے ساتھ سلوک کیا، اور یہ ساری کتابیں جو اللہ کے نبی کا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، وہ سارا حدیث میں موجود ہے. اور وہ بیان ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ امت کو یہ پتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے جو پبلک لائف تھی وہ تو محفوظ کی ہی حدیثوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرائیویٹ لائف تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی. عام طور پہ جو سیلیبریٹی ہوتے ہیں نا، ان کی پبلک لائف تو سب کو پتا ہوتی ہے، پر وہ پرائیویٹ لائف جو ہے نا وہ اپنی بن کر کے پرائیویسی میں رکھتے ہیں، وہ ہر کسی کو پتا نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی پبلک لائف تو سیو کر ہی دی حدیثوں میں. اللہ کے نبی کی جو پرائیویٹ لائف تھی، گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک جو تھا اپنی بیویوں کے ساتھ میں، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و احسان سے اس پرائیویٹ لائف کو بھی محفوظ کر دیا ہے. ازواج مطہرات میں اللہ کے نبی کے گھریلو جو معاملات تھے وہ بھی بیان فرما دی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی پبلک لائف میں امت کے لیے رسوا نہیں ہے، اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی امت کے لیے رسوا ہے. تو ایک پرائیویٹ لائف بھی امت کو پتا ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی پرائیویٹ لائف کیسی تھی، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، آپ کا رویہ کیسا تھا، آپ گھر میں کیسے رہتے تھے، وہ بھی بیان کر دیا گیا حدیثوں کے اندر. ازواج مطہرات میں بلکہ بعض مرتبہ وہ چیزیں جو بہت پرائیویٹ ہوتی ہے وہ ہر کوئی نہیں بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی کی بیوی نے وہ بھی بیان کر دیا. اور وہ اس لیے بیان کیا کیونکہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو ایکسیپشن دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. تمہارا اللہ کے نبی کے ساتھ جو سلوک ہے، کیونکہ سلوک میں بھی نبی عثمائے، تو ازواج مطہرات کو اس کی اجازت دی گئی کہ وہ یہ چیزیں بیان کر سکتی ہیں، اور انہوں نے بیان کی. اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ہم کو جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کی سنتوں کا مطالعہ اس حیثیت سے بھی کرنا چاہیے. اس کے لیے میں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی شوہرانہ سنتیں، ازدواجی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دو کچھ جو ہے نا ہمارے جو دروس ہوں اس میں ہم اس پر غور کریں کہ اللہ کے نبی شوہر کیسے تھے، بحیثیت شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اور پھر ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم اس معاملے میں کتنا اللہ کے نبی کی سنتوں کے پابند ہیں. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اچھا شوہر ہونا یہ ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا ہے. یعنی ہمارا دین ہم کو صرف عبادت گزار نہیں بناتا، ہمارا دین ہم کو ایک اچھا شوہر بھی بناتا ہے. جس طرح ہمارا دین ہم کو نمازی بناتا ہے، روزے دار بناتا ہے، ایک اچھا بیٹا بناتا ہے، ایک ایماندار تاجر بناتا ہے، اسی طرح ہمارا دین ہم کو ایک اچھا شوہر بننے کی بھی تلقین کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا بننے کی تلقین کرتا ہے. یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہمارے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا، کہ ایمان میں سب سے کامل ایمان والے تو سب ہے، تو سب سے کامل ایمان والے کا تلاش کرنا تو کیسے تلاش کریں گے؟ سب سے کامل ایمان والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے بھائی، نماز میں تو ہر کوئی آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، روزہ تو ہر کوئی مسلمان رکھ رہا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہے اور نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے. سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، سارے روزہ رکھ رہے ہیں. تو سب سے کامل ایمان کس کا ہے یہ تلاش کرنا ہو تو اللہ نے فرمایا احسنہم خلقا، سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، والطفہم باہلہم، اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہیں. گھر والوں کے ساتھ نرمی برتنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے. جو ہماری شوہرانہ زندگی ہے ہم کو اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے مسئول ہوں، ذمہ دار ہوں. مجھ سے اپنی شوہرانہ ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے مجھ کو. اللہ نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
کہ تم میں کا ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فالرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہ. تو ایک آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے. راعی کا اصل مطلب ہوتا ہے چرواہا. پرانے زمانے میں جو چرواہے ہوتے تھے نا وہ گاؤں بھر کی بکریاں لے کر کے جاتے تھے اور ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ بکریوں کو چرا کر کے واپس بحفاظت مالکوں تک کے پہنچا دے. تو آدمی ایک طرح سے چرواہا ہے اور اس کی بیوی بچے جو ہے نا وہ بکریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد کیے ہیں. اس بیوی کے بارے میں بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا قیامت کے دن جواب دینا ہے. مسئول عن رعیتہ. اور آدمی اپنے گھر والوں پر, گھر والوں میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے. اہل بیت قرآن مجید میں گھر والی کو ہی کہا گیا, بیوی کو سب سے پہلے اہل بیت کہا گیا. قرآن مجید میں دو جگہ اہل بیت کا لفظ آیا ہے, دونوں جگہ بیویاں مراد ہیں. سورہ احزاب میں اللہ کے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا. ہمارے یہاں جو روافظ ہیں عجیب ہے, وہ کہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور بیویوں کو اس میں شامل ہی نہیں کرتے, حالانکہ بیوی سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے بارے میں کہا گیا اہل بیت, تو حضرت سارہ مراد ہے وہاں پر اہل بیت سے, جب فرشتوں نے آ کر کے ان کو سلام کیا. تو آدمی سے اس کی بیوی کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونے والے ہیں. میں سمجھتا ہوں رشتوں میں صرف اتنی ہی بات آ جائے نا تو بہت اہم ترین ہوتی ہے کہ بندہ یہ سوچ لے کہ قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بیوی بچوں کے بارے میں جواب دینا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہو سکتا ہے میں دنیا میں بچ جاؤں, ہو سکتا ہے میرے سسرال والے اتنے کمزور ہوں کہ میں ان کو دبا لے جاؤں, یا وہ خوف کے مارے مجھ سے پوچھ ہی نہ پائے اگر میں اپنی بیوی پہ ظلم کروں تو, پر اللہ قیامت کے دن پوچھے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن. کبھی بھی بندے کو بے خوف نہیں ہوتی رشتوں کے معاملے میں. ایک عمل کا حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے لیا جائے گا ہر کسی سے. بیوی کو بھی یہ ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ, اس لیے جب نکاح کی آیتیں خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے نا تو 3 تقوی والی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. تو تقوی یہ ہے, تقوی صرف نماز نہیں ہے, تقوی صرف روزہ نہیں ہے, یہ بھی تقوی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ بھی حدود ہیں. بیوی اس بات سے ڈرے کہ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں باقاعدہ سوال ہونے والا اس کے شوہر کے بارے میں. ساس ظلم کرتے ہوئے ڈرے کہ اگر بہو کے بارے میں اللہ مجھ سے سوال کرے تو کہیں میں پکڑی نہ جاؤں بہو کے معاملے میں. سسرال والے داماد کے معاملے میں ڈرے, ماں باپ بچوں کے معاملے میں ڈرے. یہ رشتے جو ہے نا یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے ان رشتوں کو باندھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان رشتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو ایمان ہمارا ہے نا, ہمارا دین اس سے پہلے بھی ہو چکا. ہمارا دین ہم اتنا وسیع ہے, ہمارا دین صرف چند رسموں چند عبادتوں کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام ایک کمپلیٹ لائف اسٹائل کا نام ہے, اور اس پورے نظام زندگی میں یہ رشتوں والا نظام بھی آتا ہے. ان کے بارے میں قیامت کے دن ہم کو جواب دینا پڑے گا. کچھ بولنا چاہ رہے ہیں شیخ آپ؟ نہیں. اچھا, میری طرف سے آواز آ رہی ہے آپ؟ نہیں, میں سمجھا کہ آپ نے اشارہ کیا تو میں سمجھا کچھ آپ بولنا چاہ رہے ہیں. تو جو ہے نا وہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اگر دل میں رہے گا نا تو رشتوں میں بہت ساری خرابیاں آنے سے ویسے ہی بچ جائیں گی. اللہ کے نبی صاحب کی جب شوہرانہ سنتیں ہم دیکھتے ہیں بحیثیت شوہر اللہ کے نبی کی سنتیں, تو ایک سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت نمایاں ہے, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں بھی. وہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی برتتے تھے. اللہ کے نبی نے کبھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت عائشہ غالباً روایت کرتی ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ له قط, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا, نہ بیوی کو مارا نہ غلام کو مارا کبھی کسی. تو اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا, اور اللہ کے نبی نے تاکید بھی کی ہے کہ بیویوں کو مت مارو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ, اللہ کی بندیوں کو مت مارو. یعنی آپ تعبیر بھی دیکھیں تو بڑی پیاری ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بیویوں کو مت مارو, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مت مارو. یعنی یہ اللہ کی بندیاں جو ہیں وہ ان کی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ یہ تمہاری بیویاں ہیں, تمہاری بیوی ہونے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں. اور اگر بندیوں پہ کوئی ظلم ہوتا ہے تو ان کا مالک حساب لے گا. اگر تم نے بیویوں پہ کوئی ظلم کیا تو ہو سکتا ہے سسرال والے تمہاری پکڑ نہ کر سکیں, ہو سکتا ہے بیوی تمہاری شکایت نہ کرے, ہو سکتا ہے شکایت کر بھی دے تو سسرال والے تمہارا کچھ کر نہ پائیں, مجبور ہوتے ہیں بعض مرتبہ وہ. پر یہ یاد رکھو کہ وہ صرف تمہاری بیویاں نہیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی بندیاں بھی ہیں. ان پہ کوئی ظلم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کو جواب دینا پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا بھی نہیں, اللہ کے نبی نے مارنے سے منع بھی فرمایا. بعض صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایتیں آئیں, ان کی بیویوں نے کہا کہ وہ بہت مارتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک لیسوا بخیارکم, کہ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں. اچھے لوگوں کا بیویوں پر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ایک غالباً حضرت فاطمہ بنت قیس کا جب رشتہ آیا تھا تو ان کے پاس 2 رشتے آئے تھے, حضرت
معاویہ کا رشتہ آیا تھا اور حضرت جہم ابن صفوان کا. تو جہم ابن صفوان کے بارے میں اللہ رسول نے فرمایا کہ وہ اپنی لاٹھی نہیں اتارتے کندھے سے. بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہی بتایا کہ مارتے بہت ہیں, بعض لوگوں نے کہا سفر بہت کرتے ہیں, اس کا معنی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ مارتے بہت ہیں, کیونکہ بعض روایتوں میں ضراب للنساء کا لفظ بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے رشتہ کرنے سے منع کر دیا کیونکہ اپنی بیویوں کو مارتے بہت تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رشتہ کینسل کروا دیا. حضرت معاویہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت غریب آدمی ہے, اور حضرت جہم بن صفوان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بہت مارتے ہیں بیویوں کو. تو اللہ کے نے رشتہ کرنے سے منع کر دیا ایک ایسے آدمی سے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو مارتا ہے. اللہ نے منع کر دیا فاطمہ بنت قیس سے کہ تم ان سے رشتہ مت کرو. تو بیویوں کے ساتھ نرمی برتنا چاہیے, ان کو مارنا نہیں چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا. ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس پر گفتگو ہونی چاہیے, ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ ہمارے الگ الگ پلیٹ فارم سے. اور جو ہے وہ اللہ کے, اچھا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کیوں ماریں گے, اللہ کے رسول کی بیویاں تو بہت اللہ کے نبی کی فرما بردار ہوتی ہوں گی, کوئی مسئلے میں بحث مباحثہ نہیں ہوتا ہوگا, تکرار ہی نہیں ہوتی ہوگی, تو مارنے کی نوبت ہی کیوں آئے گی. ہماری بیویاں الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں, اللہ کے رسول کی بیویاں الگ ٹائپ کی تھیں. بلا شبہ اللہ کے نبی کی بیویاں الگ ٹائپ کی تھیں, اور بلا شبہ جو دین کے معاملات تھے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتی تھی, ہر بات مان لیتی تھی. لیکن جو گھریلو معاملات ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تنازع اپنی بیویوں کے ساتھ ہوا, تکرار ہوئی, بحث مباحثہ ہوا. یعنی ایک مرتبہ اس نوبت تک بات پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول نے اغلا کر لیا, 1 مہینے تک کسی بیوی کے گھر پہ نہیں گئے, ناراض ہو گئے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے ایک صحابیہ اللہ کے نبی کسی بیوی کے گھر پہ 2 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ نہیں گئے, ان کی باری ختم کر دی. تو ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلافات نہیں ہوئے اپنی بیویوں سے. اس میں شیخ وہ حضرت صفیہ تھی شاید, اور حضرت عائشہ نے آ کر کے اللہ کے رسول کو مطلب راضی کر رہی تھی کہ آپ ان کے ہاں جائیں, بہت اچھی ہیں. اس طرح کے اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں. حضرت صفیہ, ایک مرتبہ حضرت حفصہ سے اللہ کے نبی غالباً ناراض ہو گئے تھے جب انہوں نے حضرت صفیہ کو برا بھلا کہہ دیا تھا. انہوں نے حضرت صفیہ کو غالباً یہودیہ کہہ دیا تھا, یا ان کو ناٹقت کہہ دیا تھا, جو بھی بات تھی. یعنی اللہ کے نبی ہم کے اختلافات ہوئے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, کسی کی اپنی بیوی سے جھگڑا تو نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کہاں کا قسمت کما رہا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے لڑتی رہتی. اللہ کے نبی کی بیویاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث تکرار کر لیتی تھیں. اب ظاہر سی بات ہے بیوی ہے نا, مطلب اللہ کے نبی ہے, نبی ہونے کی حیثیت سے تو بہت احترام عزت سب تھا, لیکن شوہر ہونے کی حیثیت سے اگر وہ آپس میں تکرار نہ ہو. بھائی تکراریں میں نے دیکھا کہ تکرار انہی جوڑوں کے بیچ میں نہیں ہوتی جن کے درمیان محبت نہ ہو. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بحث تکرار ہوتی ہے, تھوڑی بہت لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, ان لڑائیوں میں لطف بھی ہوتا ہے, ناراضگی بھی ہوتی ہے. بھائی روٹھنے اور منانے کا یہ سلسلہ چلتا ہے, تبھی تو جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے اس میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے. بیوی اگر شاگردہ بن کر کے رہے اور شوہر اگر استاذ بن کر کے رہے تو زندگی کا لطف ختم ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی کی بھی بحث ہوئی, تکرار ہوئی. ہاں بہت ریئر کیس ہو سکتا ہے ایسا کہیں ہو, بیوی ہو اور وہ شاگردہ ٹائپ کی ہو. ہاں نہیں وہ ہوگی نہیں, میں تو بالفرض کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی ہوتی بھی ہو تو اس میں کوئی لطف نہیں ہے. یعنی بعض شوہر یہ چاہتے ہیں کہ میں استاذ بن کر کے رہوں, یعنی ایسا ہوتا تو نہیں ہے, پر شوہروں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیوی جو ہے نا وہ بالکل میرے لیے روبوٹ بن کر کے رہے اور اس کا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہو اور میں جیسا بٹن دباؤں میرے حساب سے چلے. تو ایسا ہوگا نہیں, ایسا پاسبل نہیں ہے, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے, عورت ہے, اس کی فطرت ہے, مزاج ہے, وہ اس میں تو تبدیلی نہیں لا سکتی, وہ مشین نہیں بن سکتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں سے تکرار ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو حل کیا. یعنی جیسے ہر آدمی کی زندگی میں جو بیویوں سے کی طرف سے پرابلمز آتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی آئے, اور اللہ کے نبی نے اس کو حل کر کے ہم کو دکھایا کہ بیویوں کو ایسے ہینڈل کیا جاتا ہے. یعنی ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ ہی کو غالباً کہہ دیا کہ وہ تو تھوڑا سا ایسی ہیں, غالباً ان کے ناٹے قد ہونے کا ایک کی طرف اشارہ کر دیا, ان کا قد نیچے تھا. اللہ کے نبی حضرت صفیہ سے بہت محبت کرتے تھے. حضرت عائشہ سے محبت تو جگ ظاہر ہے, حضرت صفیہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے اللہ کے نبی, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے ایک بادشاہ کی بیٹی تھی, بادشاہ کی بیوی تھی, ان کا شوہر بھی شیخ آپ کی آواز شوہر بھی سردار تھا, اور ان کی جو ہے وہ آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں ابھی آ رہی ہے. آپ وہ بول رہے تھے کہ بادشاہ کی بیٹی تھی. یہ فون آ جائے. ہاں وہ بادشاہ کی بیٹی بھی تھی اور بادشاہ کی بیوی بھی تھی, اور وہ دونوں جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے بھی دونوں کا قتل ہوا تھا.
تو حضرت صفیہ کے دل میں تھوڑی سی بات تھی. حضرت صفیہ فرماتی ہے اللہ کے نبی مسلسل مجھ سے معذرت کرتے رہے کہ صفیہ دیکھو میں تمہارے باپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا, تمہارے شوہر کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ غداری کی, اس حد تک کہ آ گئے مخالفت میں کہ مجھے مجبوراً ان لوگوں کو پھر قتل کروانا پڑا. یعنی وہ جو پورا واقعہ پیش آیا تھا خندق کا, اس کے پیچھے حضرت صفیہ کے والد ہی تھے جو ملوث تھے. تو حضرت صفیہ کہتی کہ اللہ کے نبی اتنی معذرت کرتے رہے, سمجھاتے رہے کہ پھر میرے دل میں جو بات تھی وہ نکل گئی. تو حضرت صفیہ سے اللہ کے نبی بہت محبت کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے کوئی بات جب کہی تھی حضرت عائشہ صفیہ کے بارے میں, ظاہر سی بات ہے یہ پسند نہیں اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی نے فوراً ٹوکا کہا صفیہ عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته, کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اتنی گندی ہے یہ بات کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی گندا ہو جائے. اللہ کے نبی نے سمجھایا, کبھی ناراض ہو گئے, کبھی محبت سے منایا, کبھی نظر انداز کیا. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے ہیں. دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کسی معاملے میں بحث ہو گئی, حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی تکرار ہو گئی, اختلاف ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو عائشہ تم میری, یہ مسند احمد کی روایت ہے اور محققین نے اس کو صحیح کہا کہ عائشہ دیکھو تم میری بات نہیں مان رہی ہو, میں تمہاری نہیں مان رہا ہوں. ایسا کرتے ہیں اس مسئلے کو لے کے چلتے ہیں ابو عبیدہ کے پاس, حضرت سعد کے پاس, کہ حضرت سعد سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. کیسے وہ الفاظ ہیں, ترزینا یحکم بین ابو عبیدہ ابن الجراح, ابو عبیدہ ہی کے پاس, امین الامہ تھے ابو عبیدہ کا, ابو عبیدہ کے پاس لے کے چلتے ہیں اس مسئلے کو اور ابو عبیدہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. مطلب آپ سوچیے اللہ کے رسول ہیں, نبی ہیں, مسجد نبوی کے امام ہیں, مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار ہیں, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی عدالت کے قاضی ہیں, لوگ اللہ کے نبی کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ عائشہ تم کو میری بات نہیں ماننی تو چلو ابو عبیدہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. اترزینا یحکم بیننا ابو عبیدہ ابن الجراح, عائشہ اس سے راضی ہو کہ چلو ہمارے درمیان ابو عبیدہ فیصلہ کر دیں. حضرت عائشہ نے کہا نہیں, میں ابو عبیدہ سے فیصلہ نہیں کراتی ہوں, مجھے ان پہ بھروسہ نہیں ہے. فإنه لا يحكم عليك لي, وہ میرے حق میں آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کریں گے, مجھے ان پہ بھروسہ نہیں. حضرت عائشہ نے انکار کر دیا. تو اللہ کے نبی حسن نے پوچھا ترزینا بحکم عمر, کہ عمر کے فیصلے سے راضی ہو, چلو عمر سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا انا اخاف من عمر, مجھے عمر سے ڈر لگتا ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا ترزینا بحکم ابی, اپنے ابا ابو بکر سے فیصلہ کراؤ گی؟ تو کہا اپنے ابا سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. مطلب میں یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی رشتہ ٹھیک ہے, دو لوگوں سے بات نہیں بن رہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلجھا رہے مسئلے کو کہ مسئلہ سلجھے. میں نہیں سلجھا پا رہا ہوں, کسی اور کو بیچ میں لا کر کے مسئلہ سلجھاؤں, پر یہ مسئلہ سلجھے. کبھی ناراض ہو جا رہے ہیں, کبھی نظر انداز کر دے رہے ہیں. ہاں یعنی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ, اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے گھر میں تھے اللہ کے نبی, اور کسی بیوی کی طرف سے کھانا آیا. تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ باری میری ہے اور کھانا کوئی سوکن بھیج رہی ہے, غصہ ہو گئی, ہاں, اور برتن اٹھا کر کے پھینک دیا, ٹوٹ گیا برتن. اب ہماری بیوی ہے, برتن توڑ دے تو ہم تو اس کا ہاتھ پیر توڑ دیں. اللہ کی نے کیا کیا, خاموشی سے اٹھے, برتن اٹھا کر کے سائڈ میں رکھا, کھانا دوسرا برتن لے کر کے اس غلام کے ہاتھ میں یا جو خادم تھا اس کے ہاتھ میں دیا, اور فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی. یعنی آپ سوچئے غلطی حضرت عائشہ کر رہی ہیں, ایکسکیوز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. غلطی کر رہی ہے حضرت عائشہ, اصولاً معافی مانگنا چاہیے حضرت عائشہ کو, ایکسکیوز پیش کرنا چاہیے حضرت عائشہ کو کہ مجھ کو غیرت آ گئی تھی, پر اللہ کے نے غلطی کر دی حضرت عائشہ, ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی. تو ہے, کبھی محبت سے منا رہے ہیں, کبھی ناراض ہو کر کے منا رہے ہیں, کبھی کسی اور کو بیچ میں لے کر کے آ رہے ہیں, کبھی اچھے سے سمجھا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے معاملات کو ڈیل کر کے ہم کو ایک اصول دیا ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے نا وہ ہاتھ سے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, طاقت لگاتے ہیں, مار کر کے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں.